اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم رسول اور اللہ کے رسول میں فرق جانیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں لفظ رسول کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ رسول کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ مثلا کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی رسول کہا، اس کے علاوہ اس شخص کو بھی رسول کہا جو شاہ مصر کا پیغام لے کر حضرت یوسف کے پاس آیا تھا۔ یعنی ہر وہ مخلوق جو پیغام رسانی کا کام کر رہی ہے تو اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اور اللہ کے رسول میں کیا فرق بنتا ہے؟ ہماری ابھی تک کی گفتگو سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ رسول پیغام رساں کو کہتے ہیں، اسی طرح اللہ کا رسول ان اصحاب کو کہتے ہیں جو چنے ہوئے اصحاب تھے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کا پیغام بذریعہ وحی متلو کے ہم انسانوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ یعنی اس پروسیس میں ہوتا یہ تھا کہ انبیاء کی اپنی ذاتی سوچ نہ بنتی تھی، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ ان سے مختلف طریقوں سے رابطے میں آیا۔ مثلا موسیٰ رسول اللہ سے بات بھی کی اور وحی بھی کی۔ اسی طرح مہر نبوت محمد رسول اللہ کے چشم تصور میں براہ راست منظرنامے بنتے تھے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ ہم عام انسان ہیں، اس لیے ہم پر براہ راست وحی تو نازل نہیں ہوتی، یعنی جسے وحی متلو کہتے ہیں۔ البتہ وحی غیر متلو ضرور نازل ہوتی ہے، بلکہ وحی غیر متلو تو پوری کائنات کے ایک ایک ذرے پر ہر وقت نازل ہو رہی ہے، جس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں اس طرح سے دی۔ وحی کی 5 اقسام جاننے کے حوالے سے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف ہم انسانوں پر نازل ہوتی ہوئی وحی متلو اور غیر متلو میں فرق جاننے کے لیے سب سے پہلے ایک اینیمیشن سے مدد لے لیتے ہیں۔ اس اینیمیشن میں آپ واضح طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وحی متلو براہ راست نازل ہو رہی ہے، جبکہ وحی غیر متلو میں پہلے سوال کی شکل میں وقت کی ضرورت بن رہی ہے اور پھر جواب کی شکل میں معاملے کا حل مل رہا ہے۔ یعنی یہ کمیونیکیشن کا بہترین ذریعہ ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہر انسان سے نہ صرف رابطے میں ہے، اس کی پکار سن رہا ہے، بلکہ اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ جبکہ وہی غیر مطلوب میں سرخ تیر کے نشان شیطانی بہکاووں کو نمایاں کر رہے ہیں، اور انہی دونوں میں فرق کرتے ہوئے انسان کو عمل کرنا ہے۔ لیکن وہی مطلوب میں شیطانی بہکاووں کا کوئی عمل دخل نہ ہے۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ انبیاء کرام پر جب وہی مطلوب نازل ہوتی تھی تو شیطان کو بالکل سائٹ پہ کر دیا جاتا تھا اور اللہ اور انبیاء کرام کے درمیان کوئی پردہ نہ رہتا تھا۔ بس عمل کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ باقی یہ ہے کہ اچھا برا وقت سب پر آتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں اس طرح سے کیا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا ذکر کیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مدد جو بذریعہ وہی غیر مطلوع کی شکل میں آ رہی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اس طرح سے کیا۔ اب اس مقام پر ہمارے لیے رسول اور اللہ کے رسول میں فرق واضح کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے رسول کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اہل ایمان اصحاب کے ساتھ وقت کے رسول بھی تکلیف میں آ گئے اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا، جبکہ اللہ کے رسول وہ اصحاب ہوتے تھے جو مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے مایوس نہ ہوتے تھے۔ لہٰذا اس مقام پر اللہ تعالیٰ ان اصحاب کا ذکر کر رہا ہے جو رسول تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیات نمبر 2 تا 5 میں بھی فرمایا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم ان آیات کو مہر نبوت محمد رسول اللہ سے منسوب کریں تو کیا معاذ اللہ اس آیات کے نزول سے پہلے رسول اللہ کو شک تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یا نہیں، اور واقعی سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو بھی رہا ہے یا نہیں؟ لہٰذا اس
مقام پر بھی ہمیں یہ شک ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی بھی ایسے شخص کا ذکر کر رہا ہے جو قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہوئے نہ صرف خود عمل کر رہا ہے بلکہ پیغام بھی آگے پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ الشورى کی آیات نمبر 141، 160 اور 176 میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی مثالیں دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قوم سمود میں حضرت صالح رسول اللہ، قوم لوط میں لوط رسول اللہ اور اصحاب الایکہ میں شعیب رسول اللہ بطور اللہ کے رسول اور نبی مبعوث ہوئے تھے۔ لہٰذا اس مقام پر ان رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا اور ان اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے پیغام کو آگے پہنچایا۔ انبیاء کرام اور جید اصحاب کے حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول ایمان لایا اس کتاب پر جو اس پر نازل ہوئی۔ اب اگر ہم اس آیت کو مہر نبوت محمد رسول اللہ سے منسوب کریں تو کیا معاذ اللہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ کو قرآن پر ایمان ہی نہ تھا؟ جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں ہر اس صاحب کا ذکر ہو رہا ہے جو غور و فکر کے ساتھ نہ صرف قرآن پڑھتے ہیں بلکہ جتنا بھی سمجھ میں آ جائے تو اسے آگے پہنچانے کی بھی صحیح کرتے ہیں، اور بے شک عمل صالح پاکیزہ قول کو اوپر چڑھاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جس حد تک بھی ممکن ہو تو قرآن کو دل میں رکھ کر جب تک عمل نہیں کرے گا تو اس کے قول میں بھی جان نہ آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو دل میں کیسے اتارا جائے؟ اس کے لیے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے بہترین رہنمائی دی ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی اپنی شخصیت ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ابتدا میں اسے ہر آیت اپیل کر جائے، اس لیے چند مخصوص آیات ہی اس پر نازل ہوں گی، کیونکہ کچھ لوگ فلسفیانہ خیالات کے انٹروورٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اصطلاحی زبان سمجھ میں آتی ہے، ان کے لیے بھی آیات ہیں، مثلا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 یا پھر سورہ الکہف کی آیت نمبر 86 وغیرہ۔ اسی طرح کچھ لوگ سائنٹیفک مائنڈڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے تحقیق کے دروازے کھولنے کے لیے بڑی اسٹریٹ فارورڈ آیات بھی نازل ہوئی ہیں، مثلا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 33 یا پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 وغیرہ۔ اسی طرح کچھ لوگ تاریخ میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے لیے ماضی کی قوموں کے قصے بھی نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ تخلیقی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، مثلا مصنف، پینٹر وغیرہ، تو ان کے لیے علامتی انداز سے بھی آیات آئی ہیں، مثلا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 17 یا پھر سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 39 وغیرہ۔ اسی طرح کچھ لوگ بہت سخت مزاج کے ہوتے ہیں تو ان کے لیے سخت لہجے میں تنبیہات بھی آئی ہیں، مثلا سورہ الرعد کی آیت نمبر 5۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو قصے کہانیاں سننا پسند ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اصحاب کہف یا پھر ذی القرنین وغیرہ کے قصے بھی نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ بہت کم عقل ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے پروگرام مرتب کیے گئے ہیں، مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 36 وغیرہ۔ الغرض ہر طرح کی فطرت رکھنے والے اور مینٹل لیول والے کے لیے قرآن میں آیات موجود ہیں۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو قرآن مور نبوت محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تھا تو وہی قرآن کسی بھی انسان کی سوچ اور فہم کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ سے نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور حق تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بھلے جیسے بھی قرآن کو سمجھے تو آخر میں اس کے اندر سے بالکل سیدھا سادہ سا حکمت سے پر انسان برآمد ہوتا ہے، جیسے کہ مور نبوت محمد رسول اللہ کی شخصیت رہی۔ اور تب ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہماری رسول اللہ سے دوستی کی ابتدا کرواتا ہے۔ اس ضمن مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس اہم ترین مقام پر ایک نقطہ اور بھی واضح کر لیتے ہیں کہ ایمان کی منزلوں کو بلند کرتے ہوئے چونکہ شیطان بھی ہمیں بہکاتا ہے، اس لیے کئی مقامات پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے گویا ہم اللہ تعالیٰ کی رسالت کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ لہٰذا ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ محمد کی آیات نمبر 2 اور 3 میں اس طرح سے رہنمائی دے رہا ہے، یعنی جس وقت ہم مور نبوت محمد رسول اللہ سے دوستی کرنے کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ایمان کی منزلیں بلند ہوتے ہوتے ہمارے اور مہر نبوت محمد رسول اللہ کے درمیان بال برابر فرق رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اس فرق کو قائم رکھنے کے لیے یہ آیات حق و باطل کا فرق نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین رہنمائی کا بھی سبب ہیں، تاکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ وہی قرآن ہے جو کہ رسول اللہ پہ نازل ہوا، اور یہ کہ ہم رسول اللہ سے آگے پیش قدمی نہیں کر سکتے، اور اس طرح سے اللہ تعالی ہماری حیثیت ہمیں ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہے۔ بالفرض ہم اس فرق
کو نہ سمجھ پائیں تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے اللہ کی رسالت کا اعلان کر دیں گے۔ لہٰذا حضرت دھیان رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دوستی کا معاملہ ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے دماغ کو بہت زیادہ قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب دوستی کا یہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ واضح ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہیں وہ آپس میں رحیم اور منکرین پر سخت ہیں۔ یعنی دوستی کا ایک ٹرائیو بن جاتا ہے جس میں جید مومن اللہ اور اس کے رسول کی سپرویژن میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن دھیان رہے کہ سختی موقف کی ہوتی ہے، کیونکہ جب حق و باطل کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے تو انسان زمانے کے بنائے ہوئے اصولوں میں موجود غلط روایات سے ہٹ کر سیدھی راہ کو پکڑ کر ہی چلتا ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 116 میں اس طرح سے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق و باطل میں فرق نمایاں کرتے ہوئے ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کسے کہیں گے؟ تو اس مسئلے کا حل ہم اپنے اگلے خطاب میں پائیں گے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔